الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. حضرات علماء کرام، خصوصاً اس مدرسے کے سیکرٹری صاحب اور رضا نگر جامع مسجد کے معزز امام مفتی عرفان صاحب، عزیز طلباء، آج یوم آزادی ہے. یہ آزادی بڑے ہی قربانی اور جد و جہد کے بعد حاصل ہوئی ہے. 1947 سے پہلے یہ ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہلاتی تھی، رسی منی اور اکابروں کا دیس کہلایا کرتا تھا، اس پر انگریز نے ناجائز قبضہ کیا. بہت ہی لمبی تاریخ ہے. اس کو سننے کے لیے موسم اور وقت اور جگہ ہونا چاہیے، لیکن چلچلاتی دھوپ میں 2 منٹ بھی کھڑا ہونا مشکل ہے. بہرحال بڑی لمبی جد و جہد کے بعد آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ 26 جنوری اور 15 اگست کو جس طریقے سے ہم لوگ دھوم دھام مچاتے ہیں، آج اس کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج دشمنان اسلام جو ہندوستان سے مسلمان اور علماء کی تاریخ کو مٹانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے اور اپنی نسلوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم سب پر آن پڑی ہے. اگر ہم اس غافل غفلت میں سوئے رہے تو ایک دن آنے والا ہے کہ آپ کی تاریخ اور آپ کا اتہاس اور آپ کے کارنامے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. مٹانے کی ناپاک کوشش ہو رہی ہے. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس ہندوستان کے آزادی کرنے میں جہاں بہت ساروں کا اس زمین کے اوپر خون پڑا ہے، کہیں اس سے زیادہ مسلمانوں نے اپنی قربانی دی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جس گھر میں آگ لگتی ہے، جس گھر میں ڈکیتی پڑتا ہے، اسی گھر والے کو اتنا کی فکر ہوتی ہے. دوسرے کو اس کی درد کیا معلوم ہو. یہ ہندوستان انگریزوں نے مسلمانوں سے قبضہ کیا تھا، اور مسلمان ایک آدھ سال نہیں، تقریباً 850 سال تک اس پاک زمین کے اوپر حکومت کی ہے. لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ہمارے اسلاف نے یہاں کے لوگوں پر، ہندوستان کے بسنے والوں پر یہ ظلم و ستم نہیں ڈھایا ہے جتنا کہ انگریز، اور انگریز سے بڑھ کر کے آج کی حکومت مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ رہی ہے، وہ تو انگریز بھی اس کے سامنے ہیچ اور کمزور نظر آتا ہے. ایک تاریخ بتاتا ہوں کہ اس انگریز کے خلاف اگر کوئی مرد مجاہد اپنے سر پہ کفر باندھ کر کے بغیر نتیجہ کا فکر کیے ہوئے اگر انگریز کے خلاف فتویٰ اگر کوئی دیا ہے تو وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہیں سے آواز اٹھتی ہے، اور بالکل شارٹ میں کہتا ہوں کہ آخر کے اندر کہ جب دارالعلوم دیوبند کا قیام اسی غرض سے بھی ہوا تھا کہ یہاں سے مجاہدین اسلام پیدا ہوں گے اور انگریز کے خلاف وہ جہاد کرے گا. آپ کو بتاؤں کہ ہم نہیں اور کوئی غیر ہی جن کا قبضہ تھا اس ہندوستان کے سرزمین پر. انگریز کے ایک مورخ ہے، ایک اتہاس لکھنے والا ہے، مسٹر ایڈورڈ ٹامسن. وہ لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنی رہائش گاہ دہلی پہنچا تو کہیں سے آدمی کے جلنے کی بو آئی ہے. میں اپنے گھر سے نکلا تو دیکھا بغل میں ایک بڑا سا کڑھا ہے، اس کڑھے کے اندر پانی کھول رہا ہے اور 40 علماء کو لا کر کے اس میں ڈال دیا گیا ہے. آپ بتائیے کہ اس کڑھائی کے اندر کھولتا ہوا پانی کے اندر 40 علماء کو اس میں ڈال دیا گیا ہے، اور یہ دیکھتے دیکھتے اور 40 کو لایا گیا.
سب کو سب میں کھڑا کر کے کہا گیا اتنا صرف پہ کہہ دو یہ بھارت کا ہم سادھینتا یعنی آزادی نہیں چاہتے ہیں، یا جو لوگ چاہتے ہیں ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو ان مسلمانوں نے، ان علماء نے کہا کہ میرے سر کو تم سر سے جدا کر دو، میرے چمڑے کو تم بدن سے کھینچ لو، لیکن میں اب بھی کہتا ہوں، کہتا رہوں گا کہ ہندوستان کی آزادی چاہیے، آزادی چاہیے، آزادی چاہیے۔ اسی کو کہا ہے کہ مرد مومن باطل سے خوف کھا سکتا نہیں، مرد مومن باطل سے خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے شاہ عبد المحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اکیلے ہی چلے تھے۔ اسی کے بارے میں شاعر نے کہا تھا، میں اکیلا ہی چلا ہے جانب طیبہ مگر، میں اکیلا ہی چلا ہوں جانب طیبہ مگر، راہ رو آتے گئے کاربہ بنتا گیا کا حقیقی مصداق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو بالکل آخر کے اندر سیدنا حسین احمد مدنی علیہ رحمہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جواہر لال نہرو کو حضرت حسین احمد مدنی نے بھیجا انگریز کے پاس کہ جا کے کہو کہ وہ ہندوستان کب خالی کر رہا ہے۔ وہ گیا اور لال قلعے کے اندر جو قالین بچھا ہوا تھا وہاں چپل کھول کر کے بغل میں لیا، اور جب پہنچا مسند اعلیٰ کی طرف جو ہے تو انگریز نے وہیں سے پھٹکار دیا، دو گھرو یہاں سے۔ وہ گھرتے ہوئے مایوس ہوتے ہوئے پھر وہاں سے وہ دیوبند پہنچتا ہے۔ کب پہنچتا ہے؟ تقریباً رات میں 12 بجے، جس وقت سیدنا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کا درس دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ حسین ہیں جن کو مجاہد اعظم ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ آزادی کا 1 نمبر کا ہیرو ہیں۔ وہ دارالعلوم کب پہنچتے تھے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا، لیکن فدائے دارالعلوم اور دارالعلوم کے طلباء جب بھی پہنچتے تھے وہ حضرت کے، جب تک حضرت وضو سے اور 2 رکعت نماز سے فارغ ہوں گے اس وقت چاروں طرف سے بچے اپنے بخاری کو لے کر کے، ترمذی کو لے کر کے گھیر کے بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت نماز سے فارغ ہوتے تھے فوراً درس میں بیٹھ جاتے تھے۔ کتنے گھنٹے چلیں گے وہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ مولانا مدنی کے بلائے رات ایک شاگرد سے ملاقات ہوئی، کہا گھنٹہ بیتتا تھا، یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ 2 گھنٹے ہو گئے، معلوم پڑتا تھا کہ ابھی 2 منٹ گزرا ہے۔ وہ کشش کی حضرت کے درس کے اندر حضرت نے بخاری کو بند کیا، مارکیٹ گئے، کفن خریدا اور کفن کو سر میں باندھا، اور وہاں سے پھر وہ بھی دہلی پہنچے۔ جب لال قلعہ پہنچے تو جوتا پہنے ہوئے اس مسند قالین کے اوپر چل رہے ہیں۔ انگریز تعجب ہے، چاروں طرف سے ان کے سینے گولی لے کر کے، بندوق لے کر کے، رائفل لے کر کے، مشین گن لے کر کے تیار ہے۔ پہنچے کھڑکھڑاتے ہوئے اس اسٹیج کے اوپر، مسند کے اوپر، نہ سلام اور کلام، اور اس لفظ میں کہا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں کہ اے انگریز کے کتوں، تم یہ بتاؤ کہ ہندوستان کب خالی کر رہے ہو۔ اس تاریخ کے اندر، پوری آزادی کی تاریخ کے اندر اس طرح کے الفاظ نے کہنے والے ماں نے کسی بچے کو پیدا نہیں کیا تھا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جب بمبئی کے اندر ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور اس میں انگریز نے کہا کہ کون ہے جو ہندوستان کی آزادی کا مطالبہ کرتا ہے، تو آدرنیے سمانت اور کہتے مہاتما گاندھی ہاتھ تلنا چاہے، لیکن ان کے بڑے نے ہاتھ نیچے کر دیا، کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ گے تو انگریز تمہارے ہاتھ کو قلم کر دے گا۔ لیکن ہمارے اکابر نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا کہ ہندوستان کی آزادی چاہیے۔ ان میں سے سیدنا حسین احمد مدنی، انگریز نے کہا کہ گولی چلاؤ، لیکن حضرت سینہ کھول دیے اور کہا چلا گولی چل رہی ہے لیکن آواز نہیں ہو رہی ہے، گولی نکل رہی، پھس دھواں نکل رہا ہے۔ یہ حضرت کا کرامات تھا۔ بہرحال انگریز تعجب ہو گئے، وہیں لکھوا لیا کس تاریخ کو جانا ہے۔ بہرحال اس ہندوستان کے آزاد کرنے میں جتنے ہمارے برادران وطن کا حصہ ہے اس سے کہیں زیادہ حصہ ہے۔ آج یہ نعرہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے بارے میں، یا تو ہندوستان، یا کیا کہتے ہیں کہ قبرستان یا پاکستان۔ ارے ہمارے قرآن نے کہا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم وتارۃ اخری۔ نبی نے کہا ہے حب الوطن نصف الایمان، ہم نے ہمیشہ اپنے وطن کی محبت میں، ثبوت میں قربانیاں دی ہے، اگر ضرورت پڑی تو آگے بھی دیں گے، اور یہی محسوس کریں گے۔ اگر آپ کا ظلم ایسا ہی رہا تو محسوس یہی ہوگا کہ ہندوستان دوبارہ پھر سے آزاد کرنا پڑے گا۔ بہرحال میں اپنے برادران وطن سے بھی کہتا ہوں کہ سب کو برابر کا حق ہے۔ اگر پاس میں گھر میں آگ لگی ہے تو صرف میرا ہی گھر نہیں جلے گا،
सिर्फ मेरा ही घर नहीं जलेगा, वहाँ पर बहुत सौ का घर है, सबका घर चलेगा। आप इस तरीके से हिंदू मुसलमान में डिबेट करवा करके हिंदू मुसलमान में जो भाईचारगी थी, जिनको गंगा और जमुना की तहजीब कहलाता था, आज उसको आप मलिया मीट करने का, ज़मीन दोज करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन हालातों के बावजूद भी मुसलमान सब्र से काम ले रहे हैं। लेकिन ये सब्र कब तक? मैं बिरादरान वतन से बहुत ही मुखलिसाना, बहुत ही मुअज्जज़ाना दरख्वास्त करता हूँ, हिंदुस्तान की रिवायत को बाकी रहने दीजिए, हिंदुस्तान की तारीख को बाकी रहने दीजिए, गंगा और जमुना तहजीब को बाकी रहने दीजिए, इसको मिलिया मेट न कीजिए। हम दुआ गो हैं कि ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के तमाम बिरादरान वतन अमन सुकून और शांति के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। चूँकि दस्तूर के अंदर हमको भी हक दिया गया, उतना ही हक है जितना आपका हक है। ये हिंदुस्तान में हम किराएदार नहीं हैं, हम तो हिस्सेदार हैं, यहाँ के हिस्सेदार हैं। हमारे आबा व अजदाद ने क्या कहते हैं, इस हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। इसलिए मुसलमानों को ज़्यादा जुल्म और सितम का शिकार न बनाइए, और जितना हक आपको है उतना हक हमारा भी है। जितनी हिफाजत की जिम्मेदारी आपके अपने भाइयों की है, उतनी जिम्मेदारी आपके सर पे हमारी हिफाजत का भी बनता है। इसलिए हुकूमत वक्त से मैं दरख्वास्त करूंगा कि मुसलमानों की हिफाजत की आप यकीन दहानी कराइए, और इस तरीके से मेवात वाला, गुजरात वाला, बंगाल वाला और अभी हाल फिलहाल में मणिपुर में जो वाक़या हो रहा है, इस तरह का दोबारा वाक़या न होने पाए। हिंदुस्तान को शांति की जगह है, शांति ही में रहने दीजिए, और चंद वोटों के लिए हिंदू मुसलमान को जो भाईचारगी है उसको बिगाड़ने, उसको ख़राब करने की कोशिश न कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद के साथ वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।